السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الاحقاف کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے اور اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ حوامیم سبعہ جو شروع ہوئی تھیں اس میں 7ویں سورہ مقدسہ ہے۔ اس سے پہلے جو حامیم سے صورتیں شروع ہوئیں، حوامیم سبعہ جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے سورۃ المؤمن کا مطالعہ کیا، پھر سورۃ حامیم السجدہ، اور تیسرے نمبر پر سورۃ الشورى، چوتھے نمبر پر سورۃ الزخرف، 5ویں نمبر پر سورۃ الدخان، 6 نمبر پر سورۃ الجاثیہ، اور یہ سورہ مقدسہ سورۃ الاحقاف یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوئیں، اور حامیم کے بارے میں ہر سورہ مقدسہ کے آغاز میں مختصراً یہ عرض کیا تھا کہ اصل میں اس کا مقصد جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ اجمالی نور، وہ تجلی جو زمین پر جب آتی ہے تو اللہ رب العزت کے اس اجمالی نور کے ذریعے سے تمام تر جہالتیں، گمراہیاں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ظلم کے نظام ٹوٹ جاتے ہیں، باطل نظام پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور ان باطل نظاموں کے پیچھے جو باطل اور فرسودہ فکر اور فلسفہ ہے وہ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ جب تک درست سچی تعلیم و تربیت، درست رہنمائی موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا وہ اجمالی نور ہے، سچی رہنمائی ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت سے ظلم ختم ہوتا ہے، انسانیت غلامی سے آزادی حاصل کرتی ہے، انسانیت گمراہی اور جہالت سے نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، میرے عزیزو، اگر آپ توجہ سے یہ دروس سن رہے ہیں، آیات اور سورہ مبارکہ کی ہم مختصر جو وضاحت کرتے ہیں، تو آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ہر سورہ مبارکہ حامیم سے شروع ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی کی وضاحت فرما دی۔ جیسے یہاں بھی فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
کسی صورت میں فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حامیم کے ساتھ ہی اس سچی رہنمائی کا تذکرہ ارشاد فرما دیا جس کے ذریعے سے آگے سسٹم تشکیل پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تمام ان صورتوں کے آغاز میں کلام مقدس، کتاب مقدس، قرآن مجید کی اہمیت ارشاد فرمائی۔ یہ ہے سچی تعلیم، یہ ہے سچی رہنمائی، یہ ہے وہ بنیادی فلسفی جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ کر سسٹم تشکیل کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں اعلیٰ ایمان اور نظریے کا تذکرہ فرمایا، پھر اس پر استقامت کا ذکر ہوا، اور وقال رجل مومن، رجل مومن کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے سچی جماعت کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا مختصر ذکر فرمایا، اور مقابلے میں فرعون اور اس کے سسٹم کا ذکر فرمایا۔ اب قومی نظام کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے مشاورت کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ مشورے کا پورا نظام دے دیا۔ سچی جماعت جو قیادت کرے گی وہ کس طرح قیادت کرے گی، کیا اس کے اصول و ضوابط ہوں گے، سورۃ الشورى میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قومی انقلاب کیسے آئے گا، بین الاقوامی تبدیلیاں کیسے آئیں گی، وہ سب ذکر فرما دیا۔ اور معاشی نظام کیسے قائم ہوگا، سورۃ الزخرف میں اللہ رب العزت نے سرمایہ پرستی اور ہر وہ بنیاد جو سرمایے کی بیس بن کر تکبر جس سے پیدا ہو، غرور پیدا ہو، ظلم پیدا ہو، چمک دمک تو دماغوں میں آئے اور پھر تکبر آ جائے، اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ اس سورہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت آغاز میں ہی سب سے پہلے اسی سچی رہنمائی کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئے، دنیا کے اندر بھی آئے، اللہ نے نبیوں کو غالب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا۔ اور یہ جو کفار دعویٰ کرتے تھے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ اور پھر اللہ کا وہ وعدہ جو قیامت کی شکل میں ہے، بڑی قیامت کی شکل میں، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہر سورہ مقدسہ میں ارشاد فرما دیا کہ وہ قیامت بھی آ کے رہے گی۔ اور اس دن ہوگا کیا، اس دن یومئذ یخسر المبطلون، جتنے یہ جھوٹے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اس سچی رہنمائی کے نتیجے میں یاد رکھیے اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی ملے گی وہ سچی جماعتوں کو ملے گی۔ اور اگر دنیا میں جھوٹے غالب بھی ہوں، ظلم غالب بھی ہو، تو وہ فطرتی نظام نہیں کہلاتا، وہ غیر فطرتی نظام ہے۔ وہ نظام ختم ہو کے رہے گا۔ جب سچی جماعت اٹھے گی، جدوجہد کرے گی، تو جھوٹی جماعتیں شکست کھا جائیں گی۔ جاء الحق وزحق الباطل، جب حق آئے گا پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا، اس کو شکست ہوگی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سچی جماعت بھی تو ہو، اس سچی رہنمائی پر سچی جدوجہد کرنے والی جب جماعت ہوگی تو اللہ ضرور کامیابی دیں گے۔ اس سورہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب مقدس ہے یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ کس طرح تنزیل کے بارے میں پہلے بھی گزارش کی تھی
کہ جو تدریجاً نازل ہو، آہستہ آہستہ، ضرورت کے مطابق، جیسے جیسے رہنمائی کی ضرورت ہے اس طرح نازل ہو، تو یہ کتاب مقدس نازل ہو رہی ہے، اور 23 سال میں نازل ہوئی تنزیل الکتاب۔ اور نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ سچی رہنمائی، اللہ کا یہ جو نور ہے، یہ کس کی طرف سے نازل ہوا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب اللہ کی دو صفتیں یہ مسلسل آ رہی ہیں، العزیز، الحکیم، جو اللہ زبردست ہے، غالب ہے، اور پھر الحکیم، حکمتوں سے بھرپور سسٹم ہے۔ دو باتیں اللہ رب العزت اس میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ نے انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ کتاب مقدس نازل فرمائی، جوں جوں رہنمائی کی ضرورت تھی اللہ نے رہنمائی ارشاد فرما دی۔ اور لا ریب فی، پیچھے کئی دفعہ گزرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تو بار بار کہتے ہیں یؤمنون، یوقنون، یعقلون، یتفکرون، اس پہ غور و فکر کرو، سوچو، جتنا تم سوچو گے اتنا ہی تمہیں ترقیاں ملتی رہیں گی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حکمتوں سے بھرپور ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس قرآن پاک پر یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہمارا یقین نہ ہو، یعنی ہمارا قلب، ہمارا ذہن مکمل طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر اس پہ جد و جہد نہیں کرتا، اس وقت تک نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ ابھی سورہ مقدسہ کا جو پچھلے ربط ہے وہ عرض کیا ہے، آگے انشاءاللہ العزیز اس پر بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا کیا کرو، جب بھی درس سنتے ہیں آخر میں دعا میں لازمی شریک ہوا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ تمام رہنمائی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں نازل فرمائے، اور پھر قلوب کو استقامت عطا فرمائے، سچی جماعت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ وابستہ فرمائے، اولیاء اللہ کے ساتھ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔